قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ الانبیاء شروع ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ انبیاء تو بہت سے مبعوث ہوئے، پر جن کا ذکر اور جن کو کوڈ کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ 26 میسنجرز 26 انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور ان 26 نبیوں میں سے 16 نبیوں کا ذکر، 16 میسنجرز کا ذکر اس سورہ کریمہ کے اندر آیا ہے۔ اسی لیے شاید اس کو سورۃ الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے نام پر سورت۔ سولہ نبیوں کا جو ذکر آیا ہے، ہر نبی کا ذکر اپنے آپ میں قابل تحسین ہے، قابل سماعت ہے، قابل غور و فکر ہے۔ اسی لیے تو اللہ نصیحت کے لیے انبیاء کے واقعات کو لاتے ہیں اور یہ سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ انبیاء تمہاری زندگی کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی آیت کریمہ ہے، فرمایا جا رہا ہے لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے عربی کا قروبہ، جس کے معنی ہے قریب ہونا۔ آپ سے پوچھا جائے ویئر آر یو ڈوئنگ، آپ ابھی فی الحال کہاں ہوں؟ آپ کہیں گے آئی ایم نیئرنگ حیدرآباد، میں حیدرآباد کے قریب ہو رہا ہوں، حیدرآباد کو آ رہا ہوں۔ تو نیئرنگ ٹو نیئرنگ یہ ورب ہے، ایڈجیکٹو بھی ہے، ساتھ میں ورب بھی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ میں حیدرآباد سے قریب ہو رہا ہوں، یہ قریب ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ آپ میں اور حیدرآباد میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت میں اور مسلمانوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت ہمارے بالکل قریب ہے۔ اور لفظ قروبہ ہو تو معنی ہوتا ہے قریب ہونا، لیکن یہاں پر ایک لفظ کی زیادتی کر دی گئی، کہا گیا اقترب، تا کی زیادتی ہوئی تو جہاں حرف کی زیادتی ہوتی ہے وہاں معنی کی بھی زیادتی پیدا ہوتی۔ کیسے جی؟ کہا گیا قروبہ تو معلوم ہوا قریب ہونے کا، اقترب کہا گیا تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ قریب ہونے کا۔ تو قیامت صرف قریب نہیں ہے مسلمانوں، تمہارے بہت زیادہ قریب ہے، تمہارے گمان، تمہارے ذہن، تمہارے افکار سے بہت زیادہ قریب ہے، جس کو تم نے سمجھا نہیں۔ اس لیے قرآن بتاتا ہے۔ اچھا، اب کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے کہ بھائی یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، 1400 سال سے تو یہی بات بولی جا رہی ہے نا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ کہاں ہے قیامت؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کہاں ہے یہ قیامت؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا، جب کہا گیا کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے تو آج کل میں آ جانی چاہیے تھی، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس کا جواب قرآن حکیم دیتا ہے، وَكَأَيِّن مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کے نزدیک كَأَلْفِ سَنَةٍ، الف کہتے ہیں ہزار کو، تو تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے جو دن ہے ان دنوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کا الف سنہ، 1000 سال کے برابر ہے۔ تو تمہارا جو ایک سال ہے نا، تمہاری جو صدی ہے نا،
وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہزاروں کی گنتی رکھتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نبی کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن تمہارے 1000 سال اللہ کے یہاں 1 منٹ کے برابر ہے۔ جی، تمہارے 1000 سال کی مدت میرے رب کے یہاں 1 منٹ کے برابر ہے، 1.5 منٹ کے برابر ہے۔ تو جس رب کے نزدیک تمہارا وقت اتنا چھوٹا ہو، ابھی تو نبی کو گزرے ہوئے بہت کم وقت گزرا ہے، 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، اللہ کے یہاں بڑا معمولی عرصہ ہے، تو کیا تم چاہتے ہو اتنے عرصے میں تم پر قیامت آ جائے؟ قیامت تو آ رہی ہے، اللہ کے یہاں بڑی نزدیک ہے، لیکن تم انسان ہو، تمہارے ذہنوں اور جسموں کو اتنی قوت و صلاحیت دی نہیں گئی کہ تم قیامت کے قریب ہونے کو پہچان سکو۔ ٹھیک ہے، تو درس یہ دیا جا رہا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ بالکل قریب ہے۔ جو چیز قریب ہو جائے اس کا استقبال ہوتا ہے کہ نہیں؟ فون آ گیا کہ آپ کے جو مہمان تھے وہ آپ کے گھر کے قریب ہو چکے ہیں، ان کا استقبال ہوگا کہ نہیں؟ اور آپ کے لیے خصوصاً اگر مہمان آنے والا ہو، مہمان کہے کہ بھائی ہماری مراد آنے کی بس اتنی سی ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کریں، ہم خصوصاً آپ کو ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اور زیادہ فکر مند ہو کر کے استقبال کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے کہ ہمارے لیے ان کا آنا ہے، ہمارے لیے وہ آ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت لوگوں کے لیے قریب کر دی گئی، یعنی اب اس بات میں کوئی خدشہ ہے ہی نہیں کہ قیامت کا آنا دور ہو، بس آثار قیامت نظر آ رہے ہیں، زمانے میں فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر طرح سے فتنے ابھر رہے ہیں، ہر طریقے سے ہر وہ علامت، ہر وہ نشانی، ہر وہ سراغ نظر آ رہا ہے جس سے پہچان لیا جائے اللہ والو قیامت تمہارے قریب ہے، حساب کا وقت تمہارے قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یا معرضون اعراضی کے معنی میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ غفلت میں مکمل نہیں ہے، یہ جاگ رہے ہیں پر سونے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ پتہ ہے ان کو اللہ کا قرآن آتا ہے، تعلیمات آتی ہے تو یہ کرنا چاہیے، پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گھسا رہے ہیں، دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو مشغول کر رہے ہیں، اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا کام اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ سے جاگنا چاہیں تو خود جاگ سکتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز ان کو جگا نہیں سکتی۔ قرآن آئے عالم بیان کر سکتا ہے، قرآن آئے عالم پڑھ کے سنا سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ممبر و محراب سے آپ کو سنایا جا سکتا ہے، آپ کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اس سے آگے کیا کیا جائے؟ آپ کے ذہن کھول کے ڈالے جائیں وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے ہدایت ان کے لیے چھوڑی ہے، اگر یہ ہدایت کے طالب ہوں تو ہم ان کو ہدایت نصیب کر دیں گے، اگر یہ دنیا کی زندگی میں رہنا چاہیں تو ہم اسی پہ چلائیں گے، اور وہی دنیا کی زندگی کا راستہ انہیں جہنم کے گڑھوں کی طرف لے کر کے چلا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اب تیاری کرو کہ جانا کدھر ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ کا ہے۔ چلیے آگے چلتے ذرا سا۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب رب کی طرف سے کوئی بات ان کو بتائی جاتی ہے تو یہ سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سنتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا ہے، خطبہ جمعہ ہو تو لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں، اچھے سے سنتے ہیں، درس ہو تو خوب سنتے ہیں، کوئی نئے عالم صاحب آئے تو سنتے ہیں، پرانے عالم صاحب ہو تو بھی سنتے ہیں، جیسی کنڈیشن میں ہو بیان ہو تو برابر سنتے ہیں، خاموش بیٹھ کر کے سنتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ سن تو رہے ہیں پر کھیلتے اور کودتے ہوئے سن رہے ہیں۔ الا استمعوا وهم يلعبون، ایک دیکھیے اس کے بعد آگے فوری فرمایا گیا لاہیۃ قلوبہم، دو کھیلوں کا ذکر اللہ نے یہاں کیا۔ یلعبون لعب، ایک ہوتا ہے لعب جس کو کہتے ہیں بدنی ایکسرسائز، فزیکل گیمز، فزیکلی جس کو آؤٹ ڈور گیمز کہا جا سکتا ہے۔ ایک فٹ بال پلیئر کھیل رہا ہے، اس کے پاؤں، اس کی پاؤں کی مدد صرف ہو رہی ہے، اس کا پورا جسم کھیل کی ایکٹیویٹی میں لگا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا کھیل میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے جسم سے، باڈی سے کھیلنا، باڈی کے ذریعے سے آپ کرکٹ کھیلیں آپ کی باڈی یوز ہو رہی ہے، آپ رننگ ریس کھیلیں آپ کی باڈی یوز ہو رہی ہے، آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں باڈی یوز ہو رہی ہے، آپ والی بال کھیل رہے ہیں باڈی یوز ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سن تو رہے ہیں پر کھیلتے ہوئے، ان کے جسموں سے کھیلتے ہوئے۔ یعنی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں، کبھی کبھی ہوتا ہے بڑے بھائی کی کاپی چھوٹا بھائی کہیں سے لے لیتا ہے، چھوٹا بچہ گھر میں رینگنے والا، کھیلنے کودنے والا بچہ ہے، تو اس کو انٹرٹینمنٹ نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے، بڑے بھائی کی کاپی لیتا ہے اور بڑے بھائی کی کاپی لے کر کے
اس کے اندر کچھ بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے، جہاں خالی جگہ مل رہی ہے لکھ رہا ہے، لکھ کے پوری کاپی بھرا دیتا ہے، پوری کاپی بھرا دیتا ہے، لکھ کے پوری کاپی کے اندر لکھ کے اس کی سگنیچر، اس کے گول انڈے چھاپ دیتا ہے۔ تو جب بڑا بھائی دیکھتا ہے، ارے یہ کیا کیا بھائی تو نے، پوری کاپی خراب کر دی، پورا اسائنمنٹ اس کے اندر کمپلیٹ تھا، پورے کے پورے پروجیکٹس اس کے اندر کمپلیٹ تھے، سب کا سب تم خراب کر دیے۔ تو چھوٹے بھائی کا جو کھیلنا ہے وہ کھیل تو رہا ہے، پر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کھیل رہا ہے۔ کھیلنا اس کے لیے وہ اتار رہا ہے، قلم چلا رہا ہے، تو اس کے لیے وہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، پر وہ کیا قلم چلا رہا ہے، کس لیے چلا رہا ہے، اس کا خود اس کو علم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک غفلت ایسی ہے جس میں یہ کھیل رہے ہیں، ان کو خود اس کا علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے۔ جی، جس طرح اس چھوٹے بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے بھائی کے لکھنے کی کاپی ہے، اس کو خراب نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے تو وہ عمل کر رہا ہے، اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے پھر بھی یہ کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ فلانا چیز غلط ہے، پھر بھی یہ کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ہے، پھر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جسمانی کھیل میں مشغول ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے لاہیتن، ایک ہوتا ہے لہو، لعب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ لعب کا معنی ایسا کھیل جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ کیا کھیلا جا رہا ہے، پھر بھی کھیل رہے ہیں۔ لا علمی میں جو کھیل کھیلا جائے اس کال اٹ لعب، لام عین بے، لعب اس کو کہتے ہیں لعب۔ جو کھیلا تو جا رہا ہو پر اس کے کھیلنے کا مقصد اور مصدر واضح نہ ہو، پھر بھی کھیل رہے ہیں، یہ ہوگا لعب۔ اس کے بعد آتا ہے لہو، لہو کس کو کہتے ہیں، یعنی جس کا کھیلنے کی ضرورت تو ہے پر وہ کھیلنے کی ضرورت اس بڑی ضرورت پر غالب آ رہی ہے جو اس کو اچیو کرنی ہے۔ جیسے کہ ابا نے کہا بیٹے سے آج رات کو ہمارے پاس دعوت ہے، بیٹے یہ تھیلی پکڑو، یہ پیسے پکڑو، بازار جاؤ، فلاں سامان لاؤ، فلاں سامان لاؤ، یہ سارے سامان تھیلے میں بھر کے 1 گھنٹے میں آؤ، باہر مت پھرو، ٹھیک ہے؟ ہم کو دعوت کی تیاری کرنا ہے، یہ سودا تم لاؤ، لا کر کے جلدی ہم کو دو، اس کے بعد تمہیں جانا ہو، تمہیں گھومنا ہو، تمہیں پھرنا ہو، بعد میں کرنا، جو کچھ بھی کرنا ہو، لیکن سب سے پہلے کیا کرو، سودا لا کر کے ہمیں دے دو تاکہ ہمارا کام چلتے رہے، ٹھیک ہے؟ اب بچہ نکلا تھیلی لے کر کے، ابا کی گاڑی لے کر کے گیا، سارا سامان تو لے کر کے لوٹ کے واپس گھر کو آ رہا تھا، راستے میں کوئی دوست مل گیا۔ اب کوئی دوست مل گیا، اس نے کہا چل بھائی فلاں جگہ جاتے ہیں، ارے چلو بھائی ذرا وہاں گھوم کے آتے، نیا سوئمنگ پول کھلا دیکھ کے آتے ہیں، چلو ذرا نئی مندی کی دکان کھلی وہاں دیکھ کے آتے ہیں، ارے ذرا چلو جی گھوم پھر کے آتے ہیں، تم کیا تھیلی لے کے پھر رہے، چلو۔ دوست مل گیا، دوست کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیے، نکل گئے۔ اب وہاں جانا، کسی نئی چیز کا مشاہدہ کرنا یا کوئی نئی چیز کھانا، یہ اس کے لیے ضرورت ہے، اس کے دل کی ضرورت ہے، لیکن اس کا دل وہاں پر مشغول ہے، اس کے دل کی ضرورت تھی کہ یہ جائے اور کھیلے، لیکن گھر والوں نے کیا بولا تھا، پہلے سودا لا کے دینا اس کے بعد جانا، تو اس نے اپنے دل کی ضرورت کو تو لگا دیا، لیکن اس سے بڑی ضرورت جو اس کے والد کا حکم تھا کہ پہلے سودا لا کے دینا، اس نے اس حکم کو بھلا دیا، لہٰذا اس کا دل وہاں گھومنے پھرنے اور اس جگہ میں میسر ہو گیا، وہاں گم ہو گیا۔ تو لہو کا معنی یہ ہوا کہ ایسا کھیل جس میں آپ کا دل مشغول ہو اور یہ دل کی مشغولیت آپ کے بڑے اچیومنٹ کو بھلا دے، بڑے اچیومنٹ سے آپ دور ہو جائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کس کو بولتے لعب؟ لعب کس کو بولتے؟ لعب کہا جاتا ہے ایسا کھیل جو بے معنی ہو، جس کا علم آپ کو نہ ہو، ہاں جس کا علم آپ کو نہ ہو پھر بھی آپ کھیلے جا رہے ہیں، نادانی میں، لا علمی میں۔ اور لہب وہ کھیل ہے جس میں آپ کا دل لگا ہوا ہے، اور یہ دل کا لگ جانا آپ کے اصل کام سے آپ کو بہکا اور بھٹکا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے جب قرآن اور حدیث پیش کی جاتی ہے تو ان کا حال اسی طرح کا ہے، ایسے ہی حال والے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن لعب اور لہو کے ساتھ یہ لعب اور لہو ان کے اندر موجود ہے، جس کی بنا پر قرآن اور حدیث ان کے دلوں اور ان کے دماغوں اور ان کی زندگیوں میں اثر نہیں کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ چلو، 4 الزامات آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے، اللہ نے ان 4 الزامات کا جواب دے دیا۔
4 الزام کیا تھے؟ قرآن آیا اتر کر کے، نبی نے قرآن کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو قرآن سمجھاتے، قرآن بتاتے، لوگوں کو لات منات عزا کی عبادتوں سے ہٹاتے، عرب کا جاہل معاشرہ تھا، جہالت کو ختم کر کے عمل لاتے، غیروں کی عبادتوں سے ہٹا کر اللہ واحد کی عبادت کی طرف لاتے۔ کس طرح لاتے؟ اللہ نے ایک ذریعہ، ایک آلہ آپ کو عطا کیا تھا، وہ قرآن حکیم تھا۔ قرآن محمد کریم کے مبارک سینے پر میرا رب نازل کرتا، آپ اس قرآن کو، آپ اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے سناتے اور کہتے یہ اللہ کا قرآن ہے جو مجھ پر اتارا گیا ہے، لوگوں اس پر ایمان لاؤ۔ تو لوگ کیا کہنے لگے؟ لوگوں نے 4 الزام آقا کائنات پر لگائے، جی لگا کر کے کہنے لگے کہ یہ قرآن جو تم لا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ دیکھو، افتأتون السحر، جادو ہے، کیونکہ جادو کا کام کیا ہوتا تھا؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جادو جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیتا ہے، دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیتا ہے، نفرت، عداوت، بغض ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ جادو کا ورک ہے۔ جادو اس طرح سے کام کرتا ہے کہ دلوں کو متفرق کر دیتا ہے، دلوں کے اندر نفرت اور بغض کے انبار لگا دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا عمل تو یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم جب آتا ہے تو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ لیکن عرب کے جو لوگ تھے ان کے پاس جب قرآن آ رہا تھا تو ان کا بچہ ان کے باپ داداؤں کے دین سے ہٹ رہا تھا، محمد کے دین کو مان رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بھائی، کوئی کافر ہے تو کوئی مسلمان ہو گیا تو آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، باپ بیٹے ہیں آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، ماں بہنیں ہیں آپس میں اختلاف ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اختلاف کا ذریعہ بن رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ اول درجے کا جادو ہے، کیونکہ جادو کا کام یہ ہے کہ وہ رشتوں کے اندر براسی ڈال دیتا ہے۔ لہذا یہ قرآن، یہ کتاب جو لائی گئی ہے، نعوذ باللہ، اس کا کام یہ ہے، یہ ہمارے رشتوں کو ہم سے جدا کر دیتی ہے۔ کس لیے جدا ہو رہے تھے رشتے؟ کسی کو توحید سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنے بھائی کے باطل دین کو چھوڑ دیا۔ کسی کو توحید سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنے باپ دادا کے دقیانوسی اور رسومات کو چھوڑ کر اللہ والا بن گیا، ان سے وہ مخالف ہو گیا، اب یہ ان کو برا لگنے لگا۔ تو یہ کہنے لگے کہ تمہارا لایا ہوا جو کلام ہے وہ جادو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جادو لوگوں پر کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اذغاث و احلام، غیث کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک ایسا خواب جو کہ خواب پریشاں ہو، جس کی تعبیر نہ ہو۔ کہتے ہیں دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ ایک لکڑی ہے، ایک لکڑی، 2 لکڑی، 3 لکڑی، 4 لکڑی، 5 لکڑی، 5 لکڑیاں ہو گئی، ہم نے ایک بنڈل بنا دیا۔ اور اسی طرح پھر 1 لکڑی، 2 لکڑی، 3 لکڑی، 4 لکڑی، 5 لکڑیاں ہو گئی، ہم نے پھر بنڈل بنا دیا۔ پھر ایک لکڑی، 2 لکڑی، 3 لکڑی، 4 لکڑی، 5 لکڑی، 5 لکڑیاں ہو گئی، ہم نے پھر بنڈل بنا دیا۔ تو یہ جو بنڈلز مل کر کے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، تو ان بنڈلز کو جمع کرنا یہ غیث ہے۔ تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اے محمد، تم رات کو ایک خواب دیکھتے ہو، اس کو صبح اٹھ کر بیان کرتے ہو کہ یہ قرآن ہے، پھر ایک خواب دیکھتے ہو، اس کو بیان کرتے ہو کہ یہ قرآن ہے۔ اسی طرح اپنے خوابوں کے ذخیرے کو تم جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کرو جو کہ خواب پریشاں ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تم جادو کہتے ہو، وانتم تبصرون، تمہارے اندر وہ نگاہ بصیرت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے کلام کو دیکھ سکو، تم کیا اس کو جادو کہو گے؟ اور تم کہتے ہو کہ یہ خواب پریشاں ہے۔ نہیں، یہ خواب پریشاں نہیں ہے، یہ ہماری جانب سے اتارا ہوا قرآن ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ 2 الزامات ہو گئے۔ تیسرا الزام کیا لگاتے تھے؟ بل افتراہ بل ہوا شاعر، اور کہتے تھے بھائی یہ شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو اپنی جانب سے بڑی بڑی شاعریاں پڑھتا ہے، اور شاعری کے اندر ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل کو بہت جلدی اٹریکٹ کرتا ہے۔ جی، اگر اٹریکٹیو بننا ہے مسلمانوں، شاعر بن جاؤ، بھانٹے شاعر مت بنو۔ عشق عاشقی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، محبوب کی شان میں غزلیں لکھ رہا ہے، اس کی زلفیں، اس کی نگاہیں، اس کا فلاں نہیں، شاعر بنو۔ اللہ نے ان شاعروں کے بارے میں کہا کہ یہ گمراہ ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور وہ باتیں بیان کرتے ہیں جس کو کر نہیں سکتے۔ کون سے شاعر ہے؟ شاعروں میں وہ شاعر ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا پرستی کی شاعریاں کرتے، کیونکہ شاعروں کے اندر تو حسان بن ثابت بھی موجود تھے، بڑے شاعر تھے۔ اللہ کے رسول مسجد میں کھڑا کر کے کہتے تھے حسان اشعار پڑھنا سننے کو دل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جس صحابی سے اشعار سنتے تھے وہ حسان بن ثابت ہے، یہ شاعر النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاعر بنو، پر اللہ والے شاعر بنو، معشوقہ والے شاعر مت بنو، ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے محمد یہ شاعری ہے،
اور چوتھا الزام جو انہوں نے لگایا وہ کہا کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے آپ اپنی باتیں بیان کر کے بولتے ہیں۔ اچھا، ان چاروں سوالوں کا جواب اللہ نے کیسے دیا؟ دیکھیے، تم کہتے ہو جادو ہے، سحر ہے، تو سحر کا کام ہے رشتوں کو توڑ کر براسیاں ڈال دینا، لیکن ہمارے قرآن کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر اس کو کوئی سمجھ لے تو وہ دلوں کو ملا دیتا ہے، وہ دلوں سے جوڑ دیتا ہے۔ ہمارا قرآن جادو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا یہ کوئی تمہارا خواب ہے، خواب پریشاں ہے، نہیں، خواب پریشاں کی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن قرآن تو وہ باتیں بتاتا ہے جو تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ تورات کھولو تو 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے کتابوں میں جو واقعات ذکر تھے، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے کہا ہے کہ یہ واقعات گزرے ہیں زمانے میں، اور اگر یقین نہ ہو تو اس کے حوالے تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے، کھول کر کو دیکھ لو۔ خوابی پریشان جو ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہے، تو وہ کیا آج آپ دیکھیں کل آپ اس کو بھول گئے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، کوئی مقصد نہیں، یہ خواب پریشاں ہے۔ لیکن قرآن کے تو ہر لفظ مقصد و معنی موجود ہے، ہر آیت ہدایت اور رہنمائی کا دروازہ دکھاتی ہے، ہر وہ قرآن کا حرف تمہیں اس بات کی شدادت چیخ چیخ کر کے دیتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ خواب پریشاں اس کو مت بولو، کہتے ہو شاعری ہے، ہمارے نبی کو شاعر کہتے ہو۔ شاعری ایک ایسا وصف ہے جو ہر انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ جی، وہ لوگ جن کو شاعریاں پسند نہیں ہے نا، شاعری بولے تو سر کے اوپر سے چلی جاتی بیچاروں، کچھ بھی بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، کیا بول کے پوچھتے، کیا بولے بولتے پھر کیا بول کے پوچھتے، اس طرح ہوتا ہے۔ شاعری ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی اور دوسرے سارے باتیں ان کو سمجھ میں آتے، سب کچھ ان کی کھوپڑی میں گھس کے جاتا، نہیں بولے بھی تو ان کو سنے آ جاتا، اب کیا بولے ہم سن لیے بولتے۔ لیکن شاعری سناؤ، اللہ کا قرآن، شاعری، اچھی شاعری بتاؤ، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ ان کے دماغوں میں وہ ذوق ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر انسان کی فطرت میں ایک مادہ شاعری رکھا ہے، یعنی ہر انسان اپنے آپ میں شاعر ہے، جس نے اس خوبی کو سمجھ لیا وہ شاعر بن گیا، جس نے اس کو بھلا دیا وہ شاعر نہیں بن سکا۔ تو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں شاعری کا ہونا یہ دخول فطرت میں سے ہے، فطرت میں داخل ہے۔ لیکن اے مکہ کے مشرکو، کافرو، تم یہ نہ کہہ دو کہ یہ محمد کی شاعری ہے، اسی لیے ہم نے اپنے محبوب کے سینہ جگر سے شاعری کا مادہ ہی کھینچ لیا۔ ہمارا نبی شاعری میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، شاعری میں اس کو ذوق ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو شاعری میں ذوق ہوتا تو شاید تمہارے خرافاتی دماغ بول سکتے کہ یہ تو محمد کی شاعری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ نے نبی کے دل میں سے شاعری کا مادہ نکل دیا۔ اللہ کے رسول شاعر نہیں تھے، کیونکہ قرآن کریم آ چکا تھا، تو اب شاعری اور قرآن نے فرق کرنا تھا۔ اگر نبی بھی شاعر ہوتے تو لوگ کنفیوژن میں آ جاتا کہ قرآن کون سا ہے اور شاعری کون سی ہے نبی کی، اس لیے اللہ نے شاعری نبی کے دل سے نکال دی کہ ہم نے تم کو قرآن دینا ہے، لہذا ہم تم کو شاعر نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے رسول شاعر نہیں تھے، کیونکہ اگر شاعری آ جاتی تو قرآن اور شاعری میں فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا، اس لیے اللہ نے آپ کو شاعر نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ نبی کا لایا ہوا قرآن اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جادو نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ خواب پریشاں بھی نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ شاعری نہیں ہے، اور چوتھی چیز نہ یہ نبی کی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ اچھا، تم کہتے ہو نبی کی طرف سے گھڑا ہوا ہے نا، چوتھے نقطے پہ آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی کی طرف سے گھڑا ہوا ہے تو ہمارا نبی تو وہ تھا الذی یقرأ ولا یکتب، نہ وہ پڑھنا جانتا تھا نہ وہ لکھنا جانتا تھا۔ ہمارا نبی تو امی تھا نا، اگر وہ کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے کتاب بنا لی ہے۔ ہمارے نبی کو تو ہم نے امی رکھا تھا، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، پھر کس طرح سے تم کو اصحاب کہف کے واقعے سناتا ہے؟ تم روح کا سوال کرتے ہو تو جواب دیتا ہے، تم ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتا ہو تو بتاتا ہے، کس طرح تمہارے مر کے اٹھائے جانے کا ذکر کرتا ہے، کس طرح تمہارے باپ داداؤں کے احوال تم کو سناتا ہے۔ یہ نبی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جو جبریل کے ذریعے سے محمد کے مبارک سینے پر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آگے چل لیتے ہیں، ذرا یہ بات معلوم ہو گئی نا، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے
ہم نے ہر بستی میں نبی کو بھیجا اور ان کی اپنی زبان میں بھیجا۔ ایک اور مقام پر کہا گیا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، وہ قوم جس زبان کو جانتی تھی ہم نے اس زبان میں نبی کو بھیجا۔ اچھا، ابھی یہ لوگ بولتے تھے ارے یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے جی، یہ ہمارے جیسا انسان ہے، یہ ہم کو کیا سکھائے گا؟ انسان ہے تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہے تو فرشتے کی شکل میں بھیجو نا۔ اللہ کو نبی بھیجنا تو اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے نا۔ ایک مثال سمجھو، سمجھ رہے ہو؟ غور کرو، سنو۔ آپ جنگل میں بھٹکے ہوئے ہو، آپ کو کہیں سے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ادھر جاتے ہو تو راستہ بند ہے، ادھر جاتے ہو تو راستہ بند ہے، گھنا جنگل ہے، اوپر آسمان کی تاریکی ہے، نیچے زمین کی گہرائی ہے، جہاں دیکھو وہاں بس گھنا جنگل ہے، گھنے پہاڑ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہے، گھنے درخت موجود ہے، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں۔ آپ سارا ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے تھک کے آ کر کے بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے آپ دو کنڈیشن میں ہیں، یا تو یہیں میں بھوک سے مر جاؤں گا کیونکہ کھانا پینا میرے پاس موجود ہے نہیں، میں گم گیا ہوں اتنے بڑے جنگل میں، کھانے پینے کے ذرائع میرے پاس موجود ہے نہیں، یا تو میں مر جاؤں گا یا پھر کوئی جنگلی جانور آ کر کے مجھے اپنا شکار بنا لے گا۔ یہ دو صورتیں میرے ساتھ ہوگی۔ اسی کنڈیشن میں آپ روتے ہوئے سو رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے ایک انسان آتا ہے، واٹس ایپ، کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان پڑا ہے، کیا ہو گیا برو؟ آپ بولتے ارے بھائی جنگل میں پھنسا ہوا ہوں، اوپر سے نیچے تک پھٹی ہوئی ہے، آنسو نکل رہے ہیں، اور تو پوچھ رہا ہے اللہ کے بندے ہوا کیا ہے؟ ارے بھائی جنگل میں کھو گیا ہوں یار۔ کہتا ہے چل میں اس جنگل کا راستہ جانتا ہوں، تجھے راستہ بتاؤں گا۔ تو آپ اسے یہ کہو گے ارے تو انسان ہے، تو میرے سرا ہے، تیرے دو پاؤں، تیرے دو ہاتھ، تیرا منہ، تیری ناک، تیرے آنکھیں، تو میری طرح کا انسان ہے، چل تو مجھے کیا راستہ بتائے گا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں جاننا تجھ سے راستہ۔ ایسا بولتے کیا؟ اللہ وہی بات تو بیان کر رہے ہیں، ارے نادانو کمزرفو، ہمارا رسول بشر تو ہے لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ بشر ہے۔ وہ بشر تو ہے لیکن اس کو راستہ معلوم ہے کہ جنت لے جانے والا راستہ کون سا ہے، جہنم لے جانے والا راستہ کون سا ہے۔ بالکل اسی شخص کی طرح جو ایک گمے ہوئے جنگل میں تمہیں ملتا ہے اور کہتا ہے چل میں باہر نکلنے کا راستہ تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ راستہ سچا ہو کہ نہ ہو، اس کو معلوم ہو کہ نہ ہو، بہرحال ایک امید تو ہے کہ باہر نکل جاؤں، بہرحال ایک امید تو ہے، ایک سہارا تو ہے کہ باہر میں نکل جاؤں۔ آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کا نام نہیں معلوم، اس کا خاندان نہیں معلوم، اس کا کام نہیں معلوم، لیکن آپ نے پھر بھی اس پر بھروسہ کیا کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم سارے کے سارے گمراہ ہو، تم گمراہ ہو تو ہم نے ہمارا ہی ایک نبی ایک اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہاری ہی شکل کا لگے اور تم کو راستہ بتائے۔ نبی اسی لیے آتا ہے کہ تم کو راستہ بتائے۔ اچھا، اور اگر فرشتہ ہوتا، چلو فرشتے کی شکل میں اللہ بھیج دیتے، فرشتے کو تم دیکھ پاتے؟ فرشتے کو دیکھتے تو پیشاب چھوٹ جاتا تمہارا، فرشتے کو دیکھ لیتے سو نکل جاتی تمہاری۔ اللہ کے رسول بیان فرما رہے میں غار حرا، آپ نے 2 مرتبہ اپنی زندگی میں جبریل کو دیکھا، کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ کب؟ پہلی دفعہ آپ جب غار حرا سے اتر رہے ہیں، حضرت جبریل آئے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی، میں نے جبریل کے پروں کو گنا، 600 پر تھے، بس جبریل کے 2 پر کھلے ہوئے تھے جس نے ساری کائنات کے کناروں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا پرندہ ہوتا ہے جس کے پر آسمان پر کھلتے ہیں اور وہ زمین سے اڑتا ہوا نیچے آتا ہے کسی شکار کو اٹھانے کے لیے، تو اس کے پروں کا سایہ زمین پر نظر آتا ہے۔ پہلے کے دور میں ڈائناسور کا زمانہ تھا، بڑے بڑے آسمانوں میں اڑنے والے جانور پرندے موجود تھے جو اڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا آج کل کا ہوائی جہاز اڑ رہا ہو۔ ان کے پر کھلتے تھے تو بڑے بڑے پہاڑ ان کے پروں کے سایوں میں آ جاتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے جانور اللہ رب العالمین کہتا ہے تھے، تو جب ان جانوروں کے پر اتنے بڑے ہو اور پر صرف 2 ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ جبریل کو دیکھا، اس کے پروں کو گنا، 600 پر تھے۔ دوسری دفعہ میں نے جبریل کو دیکھا، اس کے پروں کو گنا، 600 پر تھے، جبریل کے اس میں سے صرف 2 پر کھلے تھے۔ تو 2 پر جس فرشتے کے ایسے ہو جو زمین و آسمان کو غلاف بنا کر کے ڈھانپ لے، سوچو اس کے 600 پر کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 2 پروں کا یہ عالم ہے تو ذرا تصور کے باہر ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس فرشتے کے 600 پر کیسے ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ جبریل 600 پر لے کے زمین پہ آتے تو تم دیکھ کے ہاں فرمائیے ہمارے نبی بولتے تھے کیا، راستے میں جاتے جاتے کتا سامنے آ گیا تو ہمارے بچیاں ڈر جاتے، ایسا بھاگتے وہ گلی میں نہیں دکھتے۔ پھر کتا دیکھ کے، کتے رہتے نا گلیوں پہ بیٹھے ہوئے، وہ کتا دیکھ لیے تو ایسا ڈر جاتے۔ ہمارے نوجوان
رات کو آ رہے تھے جاب کر کے، راستے میں کیا کی دکھ گیا، کون کی انٹی جا رہے تھے کہتے بالا کھلے کے، وہ دیکھ کے 2 دن سے بچے کا بخار اتر رہا ہے، اس نے پاپ بیچارے گا۔ انسان کو دیکھے تو یہ حالت ہے، فرشتہ آ جاتا تمہیں دعوت دینے تو تم کیا قبول کرتے جی؟ تم کیا سمجھ پاتے کہ تم کیا دیکھ پاتے؟ اسی لیے اللہ نے عقلی دلیل یہ رکھی کہ انسان، ہمارا نبی انسان ہو، تمہاری طرح دکھتا ہو تو تم مطمئن ہوگے۔ اب چلو جان دو، وہی جنگل والی مثال لے لیتے ہیں۔ آپ جنگل میں پھنسے ہوئے ہو، ایک آدمی آیا جو آپ کو کہتا ہے میں راستہ جانتا ہوں، تو آپ پر اس پر اعتماد ہو جائے گا۔ ایک کوئی سینگ والا، پر والا، کوئی الگ ہی مخلوق آ جائے اور کہے چل میں تجھے راستہ بتاؤں گا، آپ بولتے ہاں بھائی چلو اپن دونوں ٹل لیتے، چل لیں گے بولتے۔ اس کو دیکھ کے آپ ڈر جاتے، پہلے اس کو دیکھ کے پھٹ جاتی اپنی، ارے بھائی یہ دکھ رہا اتنا خطرناک کون سی مخلوق ہے کہ کیا ہے کہ نہیں معلوم، اس کو دیکھ کے آپ ڈر جاتے۔ دنیا کا کوئی حیوان، کوئی درندہ آ جائے، کوئی مونسٹر آ جائے تو انسان دیکھ کے ڈر جاتا۔ اللہ کے فرشتے زمین پر اتر جاتے تو سوچو کیا ہوتا تمہاری ہدایت کے لیے، تم ڈر جاتے، اللہ والو تم ڈر جاتے، تمہارے اندر اتنی سماعت نہ ہوتی کہ تم ان الگ شکلوں والوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھال سکو۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا، تمہارے درمیان نبی بھیجا بھی، تو تمہارے ہی طرح نظر آنے والا، تمہاری طرح دکھنے والا نبی اور رسول تمہارے لیے بھیجا، تاکہ اس کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے۔ دوسری دلیل دی جا رہی ہے وہ کھاتا بھی ہے اور مر جاتا بھی ہے، مطلب ہمارا نبی زمین پر آتا ہے تو وہ بشر ہے اور بشر کو کھانے کی ضرورت ہے۔ 2 سوالوں کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارا نبی بشر ہے، اور اگر نوری بشر ہوتا، بعض لوگ بولتے نوری بشر ہے، بولتے بشر تو ہے پر نوری بشر ہے، کہتے بشر ہے تو نور نہیں ہو سکتے، نور ہے تو بشر نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے یہ کلیئر کر لو، تم نور بولنا چاہ رہے ہیں بشر بولنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نور ہے تو بشر ہونا الہام ہے، اور اگر بشر ہے تو نور کا ہونا ناممکن ہے، یا نور ہونا یا بشر ہونا۔ نوری بشر ہے بولتے ہمارے میٹھے جلبیاں، بھنڈی، خیر جانے دو اب، تو کیا بولتے نوری بشر ہے بولتے، لیکن نوری بشر کا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اگر نوری بشر نبی ہوتے، آپ نور ہے لیکن بشر کا لباس اوڑھ کر زمین پر آئے ہیں ایسا کہہ رہے ہو، تو حضرت ابراہیم والا وہ جو واقعہ ہے کہ قوم لوط کو، حضرت لوط کی قوم کو الٹنے کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ بھی تو انسانی شکل لے کر آئے تھے نا۔ وَجَاءُوا بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ان کے سامنے جب بھنا ہوا بچڑا رکھا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم فرشتے ہیں، بس انسانی لباس اوڑھ کر کے آئے ہیں۔ اگر میرا نبی صرف انسانی لباس اوڑھ کر کے آتا تو اسے کھانے کی حاجت نہ ہوتی، لیکن اللہ بتا رہے ہیں ہمارا نبی کھاتا بھی ہے، اس کو کھانے کی حاجت بھی ہے، اور یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والا ہے، اس کو موت آنے والی ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، نبی سارے آئے سارے چلے گئے، آپ آنا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصول سکھایا گیا، تو جس کو کھانے کی ضرورت ہے وہ صرف نور نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ بشر ہی ہوتا ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہو، یا پھر بشر نہیں ہے تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نبی کو کھانے کی ضرورت تھی، اور آپ اس دنیا سے رخصت فرما کر کے اللہ کی جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں جا پہنچے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس دنیا سے اپنے آپ کا اپنا کنارہ کر لیا، آپ نے اس دنیا سے اپنے آپ کو اللہ نے اس دنیا سے نبی کو بلا لیا، اور آپ کی روح مبارک آپ کی جنت میں جا چکی ہے، اور آپ کا جسم مبارک، ہمارا عقیدہ اہل التوحید کا، اہل السنہ والجماعہ کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ انبیاء کی قبروں کو نہیں کھاتی، محمد کریم کا جسم اسی طرح سلامتی کے ساتھ اپنے روضہ مبارک میں لیٹا ہوا ہے جس طرح 1400 سال پہلے دھمکا کرتا تھا، مہکا کمکا تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اللہ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے آج بھی محمد کا جسم سلامت ہے، آپ کی روح اللہ کی سب سے اعلیٰ جنت کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بار درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی جو ہے وہ تمہیں میں سے ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے زمین اور آسمان کو ایسے ہی بنا دیا ہے کھیل اور تماشے کے لیے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، زمین اور آسمان کھیل کود کے لیے بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، ہم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جو بے مقصد ہو۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ کوئی ایسا کام کرے جو بے معنی اور لغو ہو۔ ایک انسان ہو
کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو بے معنی اور بے مقصد ہو اور ویسٹ کام ہو پر اپنے دل لگی کے لیے کر رہا ہو تو وہ دنیا کے سامنے بتاتا نہیں. جی آپ خود کچھ ایسا کام کر رہے ہو جو بیکار کام ہے, آپ کے بچپنے میں آ کے آپ کر رہے ہیں, آپ نادانی میں آ کے کر رہے ہیں, یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ یہ بچپنی حرکت کو انجام دیا جائے, آپ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں آپ دنیا کو بتاتے نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں. آپ روم بن کر کے کیا کیا رنگینیاں کر رہے ہیں آپ دنیا کو بتاتے نہیں کہ میں کر رہا ہوں. لیکن آپ اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ بیکار ہے اور میرا بیکار عمل دنیا کے سامنے آئے. تو یہ بات اللہ کی طرف منسوخ کیسے کرتے ہو جی کہ اللہ نے بے مقصد اور بے معنی اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. جب انسان ہو کر کے اپنے بے معنی اور بے مقصد کام کو دنیا کے سامنے واضح نہیں کرتا کہ یہ بے معنی کام ہے تو دنیا مجھ پر ہنسے نہ, مجھ پر طعن و تشریح نہ کرے, تو تم یہ بات اللہ کی جانب کیسے منسوب کر سکتے ہو کہ اللہ نے بنا مقصد, بنا فائدے, بنا کسی ضرورت کے زمین اور آسمان کو بچھائے اور اڑائے رکھا ہے. آسمان اڑا ہوا ہے, زمین بچھی ہوئی ہے, اللہ اس کے بے معنی ہونے کی دلیل تم پر منقطع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو بے معنی پیدا نہیں کیا ہے. ان کننا فاعلین, ہم ایسے کریں گے ہی کیوں؟ انسان ہو کر کے ایسا عمل نہیں کرتا, اللہ رب العالمین ایسے ہو کر کے کیوں عمل کرے گا؟ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات, جتنی بھی اشیاء اس زمین پر بنائی ہے ساری کی ساری بامعنی ہے. ہر چیز میں ایک معنی اور ایک مقصد چھپا ہوا ہے. ہر چیز اپنی ایک ذمہ داری, اپنی ایک رسپانسبلٹی کو اٹھائے ہوئے ہے. ہر کسی کے کندھوں پر اللہ نے ذمہ داری کی بوجھ کو ڈالا ہے. یہ رب کائنات کا اصول ہے, اس اصول سے میرا رب بھٹکنے اور بہکنے والا نہیں. تو سوال کا جواب کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بے معنی اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. آگے چلیے, ام اتخذوا من دونہ آلہہ, اب لاؤ نا بھائی, تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ اور بھی زیادہ معبود ہے تو دلیل لانا. جب بھی کسی بات کو پیش کیا جا رہا ہے تو دلیل لانا, دلیل لا کے بتانا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ, اللہ کے علاوہ بھی الہ ہے تو دلیل لاؤ. قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. تم میں سے بہت کم ہے جو یہ بات کو جانتے ہیں اور اعراض کرتے رہتے ہیں, نظر انداز کرتے رہتے ہیں. غیر اللہ کی بات ہو, لانا دلیل. تمہارے جتنے بابے, جتنے تمہارے ملے مرشد, جتنے پیر فقیر امیر غریب داتا, جتنے تم نے گلی گونچے محلے گھر میں بنا رکھے ہیں, ان تمام کی دلیل لاؤ. کہاں سے ہے؟ اللہ کا قرآن پوچھتا ہے. اگر عبادت ہو ایک رب خالق کی ہوگی, بندگی ہوگی ایک رب خالق کی ہوگی. رب ایک نہ ہو, زیادہ ہو, نظام سارا دھرم بھرم ہو جائے گا. کیسے؟ اگر معبود ایک نہ ہو, ایک سے زائد ہو, تو آپ دیکھیے, آپ جام توڑنے جام کے درخت پر گئے, جام کے درخت پر ایک معبود نے جام لگایا, دوسرے کا دل کہا کہ نہیں جام کے درخت پہ پپیتا لگا دیا جائے, اس نے پپیتا لا کے لگا دیا. آپ تربوز کی بیل پہ گئے کہ تربوز توڑوں, دوسرے معبود کو خیال یہ آیا کہ نہیں تربوز کی بیل پہ سپوٹے لگا دیے جائے, اس نے سپوٹے لگا دیے. آپ سپوٹے توڑنے کے لیے گئے, وہاں پہ خیال آیا کہ کریلا لگا دیا جائے, وہاں کریلا لگا دیا گیا. تو جب معبود متفرق ہوں گے تو ان کی ذہنیتیں متفرق ہوں گی, وہ کام متفرق کریں گے. لیکن تم جاؤ, جب بھی جام کا بیج بوگے جام ہی کا درخت اگے گا, اور قیامت تک جام ہی کے درخت پر جام ہی کا پھل لگتا رہے گا. کوئی اور کے کسی اور کے پھل کا آنا محال ہے. ہاں تم نے ایکسپیریمنٹ کر لیا ہو, دو بیج ملا کر کے ڈال دیے, ایک درخت کے اندر دو پھل اگ گئے, یہ اللہ کی جانب سے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جام لگے ہوئے تھے سپوٹوں میں بدل گئے, تربوز لگے ہوئے تھے خربوز میں بدل گئے. اگر ایسا ہوتا تو کہا جا سکتا ایک سے زیادہ معبود ہے, لیکن نظام سے, اپنے نظام سے کائنات حرکت میں ہے. اس بات کا ثبوت ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ان پر واضح کرتے ہوئے کہا معبود ایک ہے, نظام ایک طرح کا چل رہا ہے. معبود اور ہوتے, نظام اور ہوتا. معبود ایک ہی ہے, نظام ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جاتے خبروں پہ, پوچھتے نہیں پوچھنا, ٹھیک ہے. فلسفہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اچھا یہ بتاؤ, آپ کے پیر صاحب
نفس ہے کہ نہیں، انسان ہے کہ نہیں، ان کو مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے نا، مر گئے نا وہ۔ جب وہ جا کے مر چکے ہیں تو یہ بتاؤ جو شخص اپنی وجودیت کو یعنی اپنی حیات کو نہ بچا سکے وہ تمہاری حیات کو کیسے بچائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ بھیجے پورے کند ہو گئے رمضان کی بریانیاں چبا چبا کے بریانیاں کھا کے ذہن پورے کند ہو گئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بھیجے میں نہیں گھس رہی۔ نہیں چلو بیل کے دماغ ہیں، بیل کی زبان میں بول کے سمجھائیں گے، مطلب ذرا موٹے الفاظ میں بول کے سمجھائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جتنے آئے سب کو مرنا ہے، آنے والوں کو مرنا ہے۔ تو یاد رکھو جو آیا ہو وہ کسی کی اولاد نہیں لا سکتا، جو خود آیا ہو، جو عدم سے وجود میں نہ ہو، جس کا اپنا وجود پہلے سے نہ ہو، اس کو کسی نے وجود دیا ہے، وہ کسی اور کو وجود نہیں دے سکتا۔ تمہارا باب پیدا ہوا ہے تو وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، اور تمہارا بابا مر چکا ہے تو جو مر گیا ہو، جو اپنی زندگی کو نہ بچا سکا، قبر میں جا کر کے لیٹ گیا، وہ لیٹنے سے پہلے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، لیٹنے کے بعد تمہیں کہاں سے بچائے گا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ نہیں دہراتا میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ کہا جا رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جب مزہ چکھ لو گے، جب تمہارا باب خود مرنے والا ہے تو تم کیا زندہ رہو گے جی؟ اس لیے آ جاؤ جی، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑو جی یہ بھامٹے حرکتیں ساری کی ساری۔ چلیے ایک مرد مجاہد قلندر کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، یہ ذکر سن لے کے بات کو ختم کر دیں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بولا جا رہا ہے حضرت ابراہیم بول رہے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یہ جو تمہارے صنم، یہ جو تمہارے مٹی کے کھلونے، ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اصنام تراشتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، ان سے وسیلے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ لوگ چھوٹی مورتی بنا کے پوجتے تھے، مسلمان بڑا قبر کا چھتا بنا کے پوجتا، فرق زیادہ بالکل نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبودوں کی میں بینڈ بجا دوں گا، ان کی خبر لوں گا، ان کی ایسی کی تیسی کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر لہم لعلہم یرجعون، جو ان میں سے بڑا تھا اس کے علاوہ جتنے وہاں چھوٹے چھوٹے معبود تھے تمام کو ابراہیم نے چھوڑ دیا، توڑ دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، چھوٹوں کو پھوڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ لوٹ کے آئے تو کہنے لگے یا ویلنا انا کنا ظالمین، کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور اس کے بعد کہنے لگے ہمارے یہ معبودان ہیں جن کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے، کہاں گیا جی؟ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ کس نے ہمارے معبودوں کی یہ حالت کی ہے؟ تو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہمارے ملک ہماری بستی میں ایسا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا رہتا ہے، شاید اسی نے کیا ہے۔ کہا جاؤ اٹھا کے لاؤ ابراہیم کو۔ جب لایا گیا سیدنا خلیل علیہ السلام کو، اب لائے گئے، پوچھا گیا، قال بل فعل هذا بل كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اے ابراہیم کا یہ عمل تم نے کیا ہے؟ کیا ہمارے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے تم نے کیے؟ کہنے لگے مجھ کو کیا معلوم، تمہارے معبود ہے، معبودوں سے پوچھ لو نا۔ حضرت جی آپ کو کس نے مارا؟ بت جی آپ کو کس نے توڑا؟ یہ تمہارے معبود ہے، تمہاری جھولیاں بڑھ سکتے ہیں تو ان کو تماچے، ان کو کنپٹیاں کس نے ماری؟ جواب تو دے سکتے نا، پوچھ لو ان سے۔ اور جو بڑا بت ہے انہیں سلامت ہے۔ تو بڑے بت کو چھوڑنے کے پیچھے حکمت یہ تھی ابراہیم کی کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ سب کی نگرانی کرتا ہے، چھوٹوں کی حفاظت اور چھوٹوں کی ماتحتی کرتا ہے۔ کہتے ہیں بڑے سے پوچھو نا، انہیں تو بڑا معبود ہے، بڑا بت ہے، بتا دے گا کس نے پھوڑا ہے۔ تو کہنے لگے ابراہیم تو ہمارے معبودوں کا مذاق بناتا ہے، تو جانتا ہے کہ یہ پتھر کے صنم ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم کا جواب سنیے، کہتے ہیں
قال تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله. تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جانا تمہارے نفع کے مالک، تمہارے نفس نقصان کے مالک. اف لکم، بڑی ہی شیم ہے تمہارے لیے، بڑی ہی ہلاکت ہے تمہارے لیے کہ ایسوں کو پوچھتے ہو جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، اپنے ٹکڑوں کو ہوتے ہوئے دیکھا تو بتا نہ سکے. تمہارے لیے بڑی اف کی بات ہے، تمہارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو کہ نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہے، تمہیں کیا دوں گے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھ سکتے ہو؟ آگے بیان فرمایا جا رہا ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، نمرود جیسے درندے لاکھ آگ لگائے، جب تک ابراہیم جیسے ایمان والی شخصیت پیدا ہوتے رہے گی، آگ اپنے کام کو بجھا کر آگ باغیچے اور گلدستے کا رخ اختیار کرتے رہے گی. نمرود آگ جلاتے رہے. اے مسلمانوں، تم اپنے اندر ایمان ابراہیمی کو پیدا کرو. اقبال کا وہ شعر مجھ کو یاد ہوتا سکتا ہے، ہو کر آج بھی ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے انداز گلستہ پیدا کرے. ضرورت یہ ہے تم جذبہ ابراہیم، ایمان ابراہیم لے کر کے آؤ. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہم تمام کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر قرآن حکیم کے خلاصے پر عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.